بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول الامین اما بعد اللہم انی اعوذ بک من فتنة القول کما اعوذ بک من فتنة العمل واعوذ بک من التکلف لما لا احسن واعوذ بک من التکلف لما لا احسن واعوذ بک من العجب بما احسن۔ یہ دعا میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتائی تھی، یاد ہوگا آپ کو؟ نہیں یاد؟ کیا ہے یہ دعا؟ ہے ایک ادیب ہے عثمان الجاحظ، انہوں نے اپنی کتاب کی ابتدا میں لکھی ہے کہ میں اللہ سے قولی فتنہ جو زبان سے بولنے والا ہے یا عملی فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ التَّكَلُّفِ لِمَا أُحْسِنُ اور لِمَا لَا أُحْسِنُ، اور میں اپنے آپ میں تصنعانہ متکلفانہ دکھاوے سے بچاؤں ان چیزوں میں جن چیزوں کا مجھے پتہ نہیں، یعنی ایک چیز ہے جس کا مجھے پتہ نہیں میں اپنے دکھاوا کروں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وَأَعُوذُ مِنَ الْعُجْبِ بِمَا أُحْسِنُ، اور میں اس بات پر بھی اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے اس چھوٹے سے علم پر غرور کروں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں سے محفوظ رکھے۔ اور آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی شروعات کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلے جو آیت ہے وہ ہے الف لام میم۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ اس کے فضائل جو ہیں وہ میں بتلا دوں ذرا آپ لوگوں کو۔ سب سے پہلی جو فضیلت ہے وہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو مقبرہ مت بنائیں، ٹھیک ہے؟ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، یعنی شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جدھر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنے گھروں کو مقبرہ نہ بنا کے کیا مطلب؟ یعنی ہمارے آپ دیکھیں نا ہمارے جو گھر ہیں آج کل کے حالات جو ہیں وہ کیا ہے؟ خاموشیاں ہیں، خاموشیاں ہیں۔ یا تو نعوذ باللہ جو غیر دینی گھر ہیں ادھر کیا ہے؟ ادھر ڈیک ہے، صبح ہی گانوں سے شروعات ہوتی ہے نہیں ہے؟ اور سوتے وقت بھی گانا لگا دیتے ہے نہیں ہے مصعب بھائی؟ ہاں، تو اس لیے کیا ہے بہتر یہ کہ قرآن لگائیں۔ قرآن لگانے سے کیا ہوگا؟ جس گھر میں شیطان یا جن کے اثرات ہوں گے اس سے وہ بھاگ جائے گا۔ اسی لیے آج کل جو دم کرنے والے ہیں یا قراء حضرات ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کو بولتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ ہے نا اپنے گھر میں قرآن چلائیں، اور خاص کر سورۃ البقرہ۔ اور جب بھی اگر آپ کو لگے کہ کسی کو یار اس طرح کے کوئی اثرات ہے وہ کیا کرے؟ اس کو آپ سورۃ البقرہ سنائیں، اس کے اثرات نظر آئیں گے آپ کو باقاعدہ۔ اور اسی طرح جیسے کہ ایک اور حدیث میں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کو پڑھو، ہاں، فإن أخذها برکہ، اس کو اخذ کرنا، اس کو لینا کیا ہے؟ برکت ہے۔ وترکها حسرہ، اور سورۃ البقرہ کو چھوڑنا کیا ہے؟ حسرت اور ندامت اور ریگریٹ اور افسوس کا مقام ہے۔ ولا يستطيعها البطلہ، اور جو بطلہ کس کو بولتے ہیں؟ جو جادوگر لوگ ہیں، السحرہ، جادوگر لوگوں کو بھی بطلہ کہتے ہیں، کہ جادوگر لوگوں کے قابو میں بندہ وہ نہیں آئے گا جو سورۃ البقرہ پڑھتا ہو۔ اسی لیے بعض جو ایک یمنی جادوگر تھا یمن کا، اس نے توبہ کر کے وہ سعودیہ آیا تھا، اس کا باقاعدہ ہماری ملاقات بھی ہوا تھا، اس کا انٹرویو بھی ہوا تھا۔ وہ بولتا تھا جب ہم اس طرح کے نعوذ باللہ جادو کے جو اعمال ہیں وہ جب کرتے تھے تو کبھی کبھی جو جن ہے یا یہ جو جادو جو عمل کرنے والے وہ واپس آ جاتے تھے۔ بولتے تھے یار تم اس بندے کو کیوں قابو نہیں کر سکتے؟ بولتے وہ سورۃ البقرہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اسی حدیث کی، اور یہ حدیث جیسے کہ آپ لوگوں کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے نا؟ باقی ہے کہ جو سورۃ البقرہ کی جو آخری دو آیات ہیں اس کے بارے میں بھی الگ فضیلت ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ادھر جو ہے ساری بقرہ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، اور اسی طرح جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی جو روایات ہیں اس میں کیا فرمایا؟ وَمَنْ قَرَأَ فِي بَيْتِهِ لَيْلًا لَمْ يَدْخُلِ الشَّيْطَانُ بَيْتَهُ ثَلَاثَ لَيَالٍ، اگر کسی بندے نے رات کو سورۃ البقرہ اپنے گھر میں پڑھی تو 3 راتوں تک شیطان اس کے گھر میں نہیں آتا، اور اگر وہ دن کو پڑھتا ہے تو 3 دنوں تک شیطان اس کے گھر میں نہیں آتا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الف لام میم۔ الف لام میم اس کو اکثر علماء جو ہے نا وہ کہتے ہیں حروف مقطعات، ٹھیک ہے؟ یعنی حروف ہے یہ، ٹھیک ہے؟ کیا اس کا کوئی معنی ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں علماء کے مابین اختلاف ہے، ٹھیک ہے؟ اور حتیٰ کہ بعض صحابہ نے اس کی یعنی تشریح کی ہے، جیسے کہ آپ لوگوں کے سامنے ہے
ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح بلکہ ابن مسعود کا تو کہنا ہے یعنی جیسے دیکھیں حضرت ابو بکر کیا کہتے ہیں، بولتے ہیں فی کل کتاب سر وسر اللہ تعالی فی القرآن اوائل السور. In every book there is secret of God, secret of Allah, and قرآن میں جو اوائل السورہ ہے یہ اللہ کے سیکریٹس ہیں. ٹھیک ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں جیسے کہ دیکھیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ الف لام میم کیا ہے، ہوا اسم اللہ الاعظم، یہ اللہ کا سب سے بڑا اس میں اللہ کا نام ہے جو چھپا ہوا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتے ہیں کہ اسم اللہ الاعظم الذی اذا دعی بہ اجاب. اسم اللہ الاعظم کیا ہے، یعنی اللہ کا ایک ایسا نام ہے جس سے اگر اللہ سے اس نام کے ذریعے پکارا جائے تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے. تو بعض علماء نے یہ تک کہا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے. اور اس کے بعد آتے ہیں کہ دیکھیں کیا ہمیں کیا اس کا ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہم الف کیا قرآن، پھر اس میں یہ سوال ہے کیا قرآن میں کوئی ایسی چیز ہے جس کا معنی انسان نہیں پتہ. یہی تو بات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے، یہ نہیں کہ اس کا معنی نہیں ہے. دیر از اے میننگ بٹ یو پیپل ڈونٹ نو. یہی تو معجزہ ہے نا کہ اللہ نے چیلنج دیا کہ اگر تم جو افصح العرب ہو، جو تم کو اپنی عربیت پہ بڑا فخر ہے، اگر تم لوگوں کو پتہ ہے تو بتلاؤ الف لام میم کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی اس میں یہ بھی ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جو مثلا کاف ہا یا عین صاد، تو بولتے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ کیوں ادھر الف لام میم نہیں آیا. تو علماء بولتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ان حروف کا ان صورت کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہے لیکن ہمیں نہیں پتہ. ٹھیک ہے نا. یہ تاکہ بندے کے اندر جب انسان ہے نا، انسان جب اپنے آپ کو بڑا کامل، بڑا بولتے نا آئی ایم دا ون ہو کین ڈو اینی تھنگ، ہاں آئی ایم پاورفل، پھر اللہ اس کو ایک آیت دیتا ہے الف لام میم اب تو بتا، تو وہ ادھر اس کو وہ سارا پاور ختم ہو جاتا ہے. اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، انکساری آ جاتی ہے کہ یار ادھر بھی کچھ ہے جس کا مجھے نہیں پتہ. پھر اس میں جو تکبرانہ جو مزاج ہے، آمیرانہ مزاج ہے، وہ کول ڈاؤن ہو جاتا ہے، بندہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر اس کے بعد ایک اس کے فوراً اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ہاں حالانکہ ذالک یہ اس میں اشارہ ہے للبعید، دور کے لیے، ادھر قریب کے لیے کیوں استعمال ہو، یعنی تاکہ آپ کو اس کی جو قدر و منزلت بتانے کے لیے کہ یہ کبھی کبھی آپ کو لگے گا کہ دور ہے لیکن حقیقتاً یہ بہت بڑا مقام والا کتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کسی کو ذرہ برابر بھی قرآن کے بارے میں شک شبہ پیدا ہو گیا اس کا ایمان ہل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی لیے علماء نے اس کے بارے میں بڑا یعنی کیا ہے کہ جو بندہ قرآن کے اوپر ذرہ برابر بھی شک کرے وہ کفر کے درجے تک پہنچ جاتا ہے. اور اگر کوئی نعوذ باللہ قرآن میں تحریف کرے یا قرآن کے تحریف کا عقیدہ رکھے، وہ بولے کہ یار یہ جو قرآن ہمارے پاس آیا یہ مکمل نہیں ہے، اس کے کچھ آیات نعوذ باللہ کچھ صحابہ نے چھپا لیا، استغفر اللہ، یہ ڈبل کفری عقیدہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. یعنی کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نعوذ باللہ جو یہ قرآن ہمارے پاس آیا ہے یہ مکمل نہیں ہے، یہ فاسد عقیدہ ہے. اور جو بندہ اس عقیدے کا حامل ہوگا وہ بندہ بھی فاسد العقیدہ ہے. ٹھیک. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس میں بندوں کے لیے کیا ہے، ہدایت ہے، متقین اور پرہیزگاروں کے لیے. جیسے کہ آپ لوگ شاید نہ تھے، ہم نے شروع میں کووڈ کے دنوں میں یا اس کے بعد ہم نے یہ سورۃ الفاتحہ کی تشریح کی، تو ہم نے بتلایا تھا کہ سورۃ الفاتحہ سوال ہے، ہاں ہدایت کا طلب ہے. اور جو باقی پوری جو قرآن ہے، سورۃ البقرہ ہے، اس کی وہ ساری کیا ہے، اس سوال کا جواب ہے. ٹھیک ہے. ہدایت کا راستہ بتلاتی ہے. تو ھدی للمتقین کا کیا مطلب ہے، یعنی جو متقی اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے یہ کتاب ہدایت کی طرف لے جاتا ہے. ان کے لیے یہ کتاب ایک انداز میں ہدایت ہے اور ہدایت کا راستہ بتلاتی ہے اور ہدایت تک پہنچاتی ہے اور ہدایت ہمارے لیے یعنی آسان کر دیتی ہے یہ قرآن. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ ہدایت کے نا دو قسمیں ہیں، آپ لوگوں کو میں نے پہلے بتایا تھا، یاد ہے؟ ہاں کیا؟ ہاں ہدایت الارشاد
اور ہدایت التوفیق، ہدایت الدلالہ والارشاد اور ہدایت التوفیق، یہ دو ہدایت کی قسمیں ہیں۔ ایک ہدایت ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک ہدایت ہے جو بندے کی کوشش ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہدایت الدلالہ والارشاد کا کیا مطلب؟ یعنی ہدایت کا، جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا نا، انک لتہدی الی صراط مستقیم، تو لوگوں کو سیدھے راہ کی طرف بلاتا ہے، یعنی گائیڈنس، میں لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں۔ لیکن حقیقی ہدایت کا کون مالک ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انک لا تہدی من احببت، یہ ہدایت التوفیق کی دلیل ہے کہ تم جس سے محبت کرتے ہو ضروری نہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ دیٹس مین ریئل ہدایت از ان ہینڈ آف اللہ، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ہدی للمتقین، اور یہ ہے نا، یہ کیا بولتے ہیں، ادھر مومنوں کی صفات بیان ہو رہی ہے کہ مومن کون ہیں؟ جن کو قرآن میں کوئی شک پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ہاں، سوال الگ چیز ہے، ڈاؤٹ اینڈ کوشچن میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاں بلال۔ یعنی ادھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ مومنوں کی اور متقین کی نشانی کہ ان کو قرآن میں کوئی شک نہیں، ہاں، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ٹھیک ہے؟ اور میں نے یہ بولا کہ آپ جو مومن ہے وہ زیادہ ڈاؤٹ فل نہیں ہوتا، لیکن کوشچن اٹھا سکتا ہے۔ تو ڈاؤٹ اور کوشچن اٹھانے میں کیا فرق ہے؟ ہاں، ڈاؤٹ یہ ہے نا کہ انسان کبھی کیا ہوتا ہے، شک میں ہوتا ہے، لیکن وہ سوال اس لیے کر رہا تھا کہ اپنے شک پہ ثابت رہے۔ لیکن کبھی کبھی انسان جو سوال پوچھتا ہے وہ اس لیے پوچھتا ہے کہ اپنے نالج کو پورا کرے، ٹھیک ہے نا؟ یہ فرق ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقین کی جو نشانیوں میں سے الذین یؤمنون بالغیب، اور ابھی ہم نے پڑھا نا عالم الغیب کے بارے میں، جو ملائکہ کے بارے میں، عذاب القبر کے بارے میں، اس کے اوپر مومن کیا کرتا ہے؟ ایمان لاتا ہے۔ اچھا، ایمان لانے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بلائنڈ فالوور ہیں۔ میں بار بار یہ کیوں ریپیٹ کرتا ہوں؟ تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے، کیونکہ لوگ سمجھتے کہ یار یہ مسلمان لوگ ہیں نا، یو آر بلائنڈ فالوور، یو جسٹ ڈو وٹ یور میسنجر از سیئنگ، ٹھیک ہے؟ نہیں، ہم جب اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں نا تو اللہ کے اوپر صرف قرآن و حدیث نہیں، بلکہ جیسے ہم نے اس دن آپ لوگوں کو بتایا تھا عقلی دلائل، لاجک کے ذریعے بھی اور عقل کے ذریعے بھی ہم اللہ کے وجود کو جب مان لیتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کو مان لیتے ہیں تو بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، یعنی وہ اس میں سنسیئر ہوتے ہیں۔ اور قائم کا یہ مطلب نہیں، ایک ہے نا نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم کرنا۔ نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر، الحمدللہ رب الرحمن مالک یوم الدین، اللہ سبحان اللہ سبحان سمع اللہ اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ تو کھیل ہو گیا۔ ہاں، یہ منافقوں کی نشانی ہے نا، الذین اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی یراؤون الناس۔ اگر کوئی بندہ آ جائے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، پھر یوں کرتے ہیں، ہاں، رونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، یہ منافقوں کی نشانی۔ متقی کی کیا نشانی؟ وہ نماز قائم کرتا ہے۔ قائم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خشوع خضوع کے ساتھ، چاہے بندے ہو یا نہ ہو۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے تقوی کا معیار کیا ہے، کیا آپ متقی ہے یا نہیں ہے، آپ یہ دیکھ لیجیے، جب آپ اکیلے میں نماز پڑھتے ہیں آپ کیا کرتے ہو؟ آپ بونگیاں مارتے ہو یا آرام سے پڑھتے ہو؟ آپ جلدی جلدی پڑھتے ہو، ہاں، ٹھونگے مارتے ہو، یا پھر نہیں سکون سے پڑھتے ہو؟ جب آپ مسجد میں ہوتے ہو آپ آرام سے 2 رکعت پڑھتے ہو، نفل پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، آمین کرتے ہو، پھر گھر جاتے ہو۔ اگر آپ سے وہی نماز چھوٹ جائے آپ گھر میں کیسے پڑھتے ہو؟ یہ آپ کے تقوی کا معیار بتلائے گی کہ آپ میں کتنا ایمان ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور خشوع خضوع کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے جسمانی طور پر آپ یوں ہو، ہاں، اصل خشوع کیا؟ خشوع القلب، ٹھیک ہے؟ بارک اللہ فیکم۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اپنے جیب میں رکھتے ہیں اور بولتے کہ یار بس میں کھاؤں پیوں عیاشی کروں۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ یعنی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی اللہ
یعنی اتنے اعلیٰ کمال کے آپ درجے پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنے محبوب ترین چیزوں کو نہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ مثلا ایک صحابی کو جب یہ پتہ چلا، یا اسباب النزول جیسے بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھا، اس کا مدینہ میں سب سے اعلیٰ باغ، یعنی آپ بول سکتے ہیں کروڑوں کا باغ جو ہے نا، اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اور جب وہ باغ میں پہنچے تو یہ نہیں بولا کہ اب میں نہیں، اس نے اپنے گھر والوں کو بولا آ جاؤ، یہ میں نے گھر اللہ کو بیچ دیا۔ اور آج ہم دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے کیا دینا ہے بندے کو، کسی فقیر کو دے تو سب سے تھرڈ کلاس نوٹ، سب سے میل کچیل 10 روپیہ دے کے، اور سمجھ یار کسی کو نہیں بتانا میں تمہیں 10 روپے دیے، ہاں۔ اور کبھی آپ دیکھیں نا، پھٹے پرانے کپڑے ہم دے دیتے ہیں لوگوں کو۔ کبھی آپ ایک دن یہ ٹرائی کریں، آپ کو پتہ چلے گا آپ کا ایمان کا لیول کیا ہے۔ ہاں، آپ کا کبھی کوئی ایسا مثلا جوڑا ہو جو جے ڈاٹ سے لیا ہو، ہاں، بڑا مہنگا، بڑا برانڈ، ہاں، کتنے ہزار کا ہو، 50-60 ہزار یا لاکھوں کا ہو، آپ وہ اٹھائیں اور اس فقیر کو لے لو یار، پھر پتہ چلے گا نا آپ کا ایمان کا لیول کیا ہے، ہاں۔ مسئلہ کیا ہے، جب بندہ دوسرے کو دے رہا ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں میں نے اس پہ احسان کیا، نہیں، اصل میں اس نے تم پہ احسان کیا۔ اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں توفیق دیا، تم کچھ دے رہے ہو۔ اس لیے مجھے بعض بولتے ہیں کہ مثلا کوئی جو اشاروں پہ جو لوگ ہیں مانگتے ہیں، تو ہمارے کچھ شاگرد بولتے ہیں شیخ صاحب ان کو تو یہ لوگ قابل التفات نہیں ہیں، ان کو تو لفٹ ہی نہیں کرانا چاہیے۔ میں بولتا ہوں یار تم جو بھی ہو ان کی تذلیل نہیں کرانی چاہیے۔ آپ نے جتنے بولا میں معذرت خواہ ہوں یا اللہ دے گا، بات ختم، لیکن تذلیل کرنا اور اس کو سنانا یہ مناسب رویہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ دیکھیں جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ما نقص مال من صدقہ، کہ کبھی بھی آپ جب صدقہ دیتے ہیں نا تو اس سے آپ کی مال میں کمی نہیں آتی۔ ایک بات یاد رکھیں، کثرت اور کمی ہمارا معیار نہیں ہے، معیار کیا ہے؟ برکت۔ بہت سے ایسے اموال ہیں جو کثیر ہیں، زیادہ ہیں، لیکن اس میں برکت نہیں ہے تو وہ جلدی ختم ہو جاتا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال قلیل ہے، لیکن جب اللہ اس میں برکت ڈالتا تو وہ کثیر ہو جاتی ہے نہیں۔ ابھی آپ دیکھیں، مثلا میں آپ کو کمپیریزن کراتا ہوں، ایک بندہ ہے جس کے بھائی صاحب 10 لاکھ تنخواہ ہے، ایک بندہ ہے غریب مسکین فقیر جس کے کوئی یار 30-40 ہزار تنخواہ یا 50 ہزار، چلو ٹھیک ہے۔ مہینے کے آخر میں آپ دیکھیں وہ جو جس کی تنخواہ لاکھوں میں ہے وہ خالی ہو گیا ہے، وہ لوگوں سے قرضے مار، اور جس کے پاس کم تنخواہ والا ہے وہ بچت بھی کر رہا ہے 10%، 20%، 10-20 ہزار جمع بھی۔ پھر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، وہ لاکھ والا اس سے بولتا ہے یار مجھے 2000 روپیہ دے دو، ہاں میں نے یار پیپسی لینا، مجھے 2000 روپے۔ وہ آیا ہوا ہے ماشاء اللہ ہونڈا سیوک میں، ہاں بولتا ہے شیخ صاحب 300 روپے دے دو، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں، کس پر؟ اس قرآن پر، بما انزل الیک جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے، وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور تم سے جو قبل لوگوں کے اوپر جو اللہ نے نازل کیے اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یوقنون کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، یعنی ادھر یہ مسئلہ ہے کہ آپ نے کتاب پر ایمان لانا ہے تو مکمل ایمان لانا ہے، اور پورے الف سے یا تک۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ جو اپنی مرضی کی بات آئے وہ لے لیا، اپنی مرضی کی بات نہ آئے تو نہ لے۔ یعنی مثلا ایک بندہ ہے جو ماشاءاللہ بڑا آپ کو دیکھنے میں 5 وقت نمازی ہے، بڑا اللہ والا ہے، اللہ کے دربار میں خرچ بھی کرتا ہے، کھلاتا ہے پلاتا ہے، دیکھنے میں بڑا ولی اللہ ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا سارا جو بزنس ہے وہ سود پہ قائم ہے۔ اور اگر آپ اس کو سود پہ نصیحت کرتے تو کیا بولتے ہیں؟ بولتے ہیں نہیں اس میں کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو یہی ہوا نا کہ آپ نے اپنی مرضی کا اسلام بنایا ہوا ہے، آپ نے ابھی کیا بولتے ہیں ماڈرن اسلام، ہاں ماڈرن شاڈرن نہیں چاہیے ہمیں پیور اسلام چاہیے بس۔ وی بلیو ان اسلام ود ماڈرن نو ماڈرن خلی ولی، ہاں کیونکہ کیا ہوتا ہے جب آپ بولتے ہیں نا ماڈرن، اس کا مطلب جو اس سے پہلے جو تھا وہ ماڈرن نہیں تھا،
ایک انداز میں آپ اسلام کی گستاخی کر رہے ہیں. آپ بول رہے نہیں اسلام میں کچھ کمی بیشی تھی تو میں نے اس کو ماڈرن کر دیا, اس کو لوگوں کے لیے آسان کر دیا. وی آر برادر, یو کافر اینڈ مسلم, وی آر برادر, برادر اینڈ سسٹر. لوگ اس طرح بولتے ہیں نا, کیوں؟ کیونکہ وہ بولتے ہیں یار وی بلیو ان ہیومینٹی. دیٹس مین یو ڈونٹ بلیو ان اللہ اور وٹ. اب وہ ہیومینٹی کے نام پہ نا وہ سافٹ ایتھیزم پھر پلاتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. جن کا ابھی ذکر ہوا ہے, جن کی صفات کا بھی ذکر ہوا ہے کہ اس طرح لوگ جو یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے قرآن پر ایمان لاتے ہیں, ان کا کیا ہے؟ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ٹھیک ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور بے شک یہ لوگ سکسیسفل لوگ ہیں. ہو سکتا ہے کچھ تکلیفیں اٹھائیں, ہو سکتا ہے اس کو دنیا میں کوئی اتنا وہ نہ ہو, لیکن آخرت میں اصل چیز ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اصل ہمارا جو مقصد ہے وہ آخرت ہے, نہ کہ دنیا. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں یہ ماشاءاللہ شیخ نے جو ایک لگایا ہوا ہے کہ ہم المفلحون, المفلحون, یعنی ادھر کمال کے لیے گئے, یعنی اصلی حقیقی کامیاب یہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے حدیث میں کیا تھا کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, بندہ, ہم بولتے ہیں نا انگلش میں ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور. اسی طرح ایک حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ, یعنی ایک بندہ ہے اغبر اشعث لو اقسم علی اللہ لابرہ, یعنی ایک بندہ ظاہری اس کا حلیہ کیا ہے؟ غبار میں بھرا ہوا ہے, کپڑے پھٹے چھدے, لیکن اگر وہ اللہ کے اوپر قسم کر دے کہ یا اللہ میں تیرے اوپر قسم کھاتا ہوں تیری کہ تو ابھی بارش نازل کر, تو اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دیتا. ٹھیک ہے نا. تو ہولیوں پہ نہیں جانا چاہیے. اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ابھی متقین کا بات کی نا, متقین کی بات کی, اب کفار کی نا, کیونکہ سورۃ البقرہ کے اس ابتدا میں نا 3 کیٹیگریز, ایک مومنین, ایک کفار, ایک منافقین. اور مومن اور کفار سے زیادہ منافقین کی زیادہ ادھر ڈیٹیل آئیں گے, ابھی آپ دیکھنا انشاءاللہ. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جو جنہوں نے کفر کیا ہے ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو آپ ڈرائیں, جن کو آپ دعوت و تبلیغ کریں یا نہ کریں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا, ٹس سے مس نہیں ہونے والا. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل پہ مہر لگ چکے ہیں. بل طبع اللہ علیہ بکفرہم, اللہ نے ان کے اوپر مہر کس لیے لگائے؟ ان کے اپنے کفری اعمال کے وجہ سے. اور بعض ایسے بھی ہیں, یعنی جن کو اللہ کے رسول نے ڈرایا ہے, ان کو پتہ چل گیا کہ یہ رسول حق ہے, پھر بھی وہ ایمان دلائے. کیوں؟ کیونکہ ان کا ایگو, آج کل بولتے ہیں مائی ایگو ہرٹس, میرے ایگو مجھے نہیں, اس طرح کوئی ہمارے اسلام میں تصور ہی نہیں. اپنے ایگو کو نیچے رکھیں, ورنہ بندہ کیا کرتا ہے؟ حق کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے نا. اور ادھر جو ہے جیسے کہ لا یؤمنون کا یہ مطلب نہیں کہ انسان دعوت و تبلیغ نہ کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ادھر فرمایا نا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, کہ بعض کفار ایسے جن کو آپ ڈرائیں دمکائیں نہ ڈرائیں دمکائیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے دعوت و تبلیغ نہیں کرنا, اس کا یہ مطلب ہے کہ بعض کفار ایسے ہیں جن کو آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں کوئی. اسی طرح مثلا ہمارے جو معاشرے میں بعض ایسے لوگ ہیں نا, پتھر دماغ, ہٹ درم لوگ, یعنی مثلا وہ ہمارے بلال بھائی کو پتہ ہے, وہ ماشاءاللہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کلب ہاؤس میں. ہاں, ادھر کچھ ایسے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ آپ ہزاروں ڈیبیٹس بھی کر لینا, آپ کو پتہ ہے کہ اس کو پتہ چل گیا کہ آپ حق پہ ہیں, آپ کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس کو پتہ چل گیا کہ یار اس کے دلائل بہت پاورفل ہے, لیکن پھر بھی وہ حق کو نہیں مانتے. تو یہ انہی اشخاص میں سے ایک کیٹیگری ایسی ہوتی ہے جن کا نا دل پتھر دماغ پتھر ہوتا ہے, کوئی بات گھستی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر کیا لگا دی؟ مہر. وعلی سمعہم, اور ان کے کانوں پر بھی, وعلی ابصارہم, اور ان کے بصیرت اور آنکھوں پر بھی, غشاوہ, ایک پردہ, موٹا یا پتلا وہ الگ معاملہ ہے, پردہ. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے اوپر کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. ادھر دل کا ذکر کیا گیا. کیوں؟ دل انسان کے جسم میں سب سے اہم, چاہے وہ میڈیکل طور پر بھی ہو یا سائیکولوجیکل طور پر بھی ہو یا روحانی طور پر بھی, اسپرچول طور پر بھی, دل سب سے اہم ایک لوتھڑا ہے جس کو مختلف شعبہ نے اہمیت دی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح دین نے بھی بڑی اہمیت دی.
جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجسد مضغہ لو صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسُدَ فَسُدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہو جائے گا، اگر اس میں گڑبڑ آ گئی تو وہ پورا خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں کہ اذا نکتت نکتۃ سودا، یعنی دل میں کبھی کہی جاتا ہے پہلا کالا ایک نقطہ پڑتا ہے، پھر بندہ استغفار کرتا ہے وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، پھر آخر میں کیا ہوتا ہے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں اس کے اوپر یہ ایمانی اثرات اس کے اوپر لاحق نہیں ہوتے، زنگ آلود، بندے کو جتنا بھی کوئی اثر نہیں، یعنی وہ حق اور باطل میں فرق کرنا بھول جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ایمان تو دل میں ہے، داڑھی رکھو نہ رکھو، ہاں یہ ٹخنے سے نیچے تم لوگ کیا یار چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پڑے رہتے، پیچھے ہی پڑے رہتے، میرا تو الحمدللہ دل، میرا تو اللہ کے ساتھ مائی پرسنل ریلیشن شپ، ہاں مائی فریڈم۔ ہم بولتے یو آر ناٹ فری، یو آر سلیو آف اللہ، ٹھیک ہے نا، پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا ایمان کے بارے میں آپ لوگوں نے ہم نے پڑھا تھا نا، الایمان یزید بالطاعات وینقص بالمعاصی، اور مرجیہ کا کیا ہے، وہ بولتے کہ ایمان کا ایک ہی لیول ہے بس، تو یہ لوگ بولتے کہ بھائی صاحب میرا ایمان دل میں ہے، بات ختم۔ اب کوئی بندہ اگر ایمان دل میں ہو تو کیا ہوگا، اس کے اثرات جوارح پہ آئیں گے نا، اگر دل میں ایمان نہیں ہوگا تو آپ کے حرکات کم ہو جائیں گے نا، یعنی اصل چیز دل ہے، دل صحیح ہوگا تو آپ کے حرکات اور سکنات بھی شریعت کے مطابق ہوں گے، لیکن جب آپ کے جو دل ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، دل میں گڑبڑ ہے، تو آپ کے اثرات اور حرکات بھی اسی کے مطابق ہوں گے۔ اس لیے یہ کہنا کہ مولوی صاحب یہ داڑھی پہ نہیں رکھو، اور پھر وہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں، بولتے ان اللہ لا ينظر الى صورکم انما ينظر الى قلوبکم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں میں نہیں دیکھتے، یعنی تمہاری داڑھی کو نہیں دیکھتے، تمہارے ٹخنے سے تم نے نیچے کے اوپر اللہ اس کو نہیں دیکھتا۔ یہ دیکھو نا اللہ کیا شیخ الحدیث آ گئے، ہاں۔ پھر وہ کیا بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھو یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ شکلوں پہ نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تو دل کو دیکھتے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں بیٹا حدیث تو مکمل کرو، ان اللہ لا ينظر الى صورکم بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اور تمہارے عمل کو بھی دیکھتا ہے، ناٹ اونلی یور ہارٹ، ٹھیک ہے نا، اگر دل میں کوئی ہے تو عمل پہ بھی آئے گا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بولتے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ یوم آخرت پر ہم یقین ایمان لا چکے، لیکن حقیقت میں کیا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ منافقین، ٹھیک ہے نا۔ منافقین دو قسموں کے ہیں، ایک ہے منافق عملی، ایک ہے منافق اعتقادی۔ منافق عملی کیا ہے؟ منافق عملی یہ ہے کہ بندہ ہے تو مسلمان ہے، تو دل سے مومن ہے، لیکن کبھی کبھی وہ اعمال جو ہے نا اپنے ایمان کے الٹ کرتا ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کی تین نشانی، اذا حدث کذب، ہاں، واذا اؤتمن خان، ہاں، واذا عاہد فجر، ٹھیک ہے، کہ وہ جب باتیں کرتا ہے تو جھوٹ بولتے رہتے ہیں، جب وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، اور اسی طرح جب اس کو کوئی کیا بولتے ہیں وعدہ کیا جائے تو وہ وعدہ توڑ دیتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ اگر کسی بندے میں ایک بھی اس طرح کی نشانی ہو تو وہ ڈرے، یہ منافقت عملی ہے۔ منافقت اعتقادی کیا ہے؟ منافقت اعتقادی ہے کہ بندہ اندر کافر ہو اندر سے، لیکن دکھلاوا اسلام کا کرے، جیسے کہ جو رئیس المنافقین ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ منافق اعتقادی ہے، وہ اندر سے کافر تھا لیکن دکھلاتا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ انسان کو ہے نا منافقت سے ڈرنا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھے جو مومن ہے وہ جو منافقت سے ڈرتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں کیا تھے کہ ابن ابی ملیکہ کیا کہتے ہیں، بولتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخافون علی انفسہم النفاق۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں 30 صحابہ سے ملا ہوں، 30 کے 30 اس بات سے ڈر رہے تھے کہ ہم منافق تو نہیں۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں نا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حذیفہ بن الیمان کے پاس آتے ہیں اور بولتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا منافقوں کے لسٹ میں میرا نام ڈال دیا، حالانکہ ان کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے۔ دیکھیں نا
تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے. اسی لیے حدیث میں کیا آتا ہے کہ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ منافقت سے صرف مومن ڈرتا ہے، اور منافق تو منافقت سے نہیں ڈرے گا نا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ہاں، اور والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم، حقیقت میں وہ دھوکہ اپنے آپ کو بنا رہے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں نا جو بڑے چرب زبان ہیں، جو آپ کو اور حیلے بہانے کرتے ہیں. یعنی انہوں نے مثلا فقہی امور میں کچھ مسائل میں انہوں نے چور دروازے نکالے ہوئے. اسی لیے اسی احادیث سے اور اسی آیات سے اور اسی طرح بعض احادیث سے کہ اللہ تعالیٰ نے حیلے بہانوں سے روکا ہوا ہے. حیلہ بہانہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بولتا ہے کہ یار جیسے یہود کو کہا کہ یوم السبت آپ نے نہیں کرنا، ہفتے کے دن تم لوگوں کو چھٹی ہے، تم لوگوں نے مچھلی نہیں کرنا. وہ کیا کہتے ہیں یار ہفتے کے ایک دن پہلے وہ ڈال دیتے ہیں اور اتوار کے دن جا کے مچھلی لے آتے ہیں. بولتے ہیں یار ہم نے ہفتے کو تو کچھ کیا نہیں. تو یہ حیلے بہانے ہیں. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں ہمارے کچھ حضرات کچھ لوگ، اللہ نے صاف کہا ہوا ہے کہ یہ حرام ہے، اللہ نے صاف کہا کہ سود حرام ہے، تو وہ ایک بندہ ہے وہ بولتا ہے مولوی صاحب سود میں کوئی گنجائش نکالو. ہاں، اللہ نے واضح کہا ہوا ہے یار، اس میں کوئی دو آپشن ہی نہیں. چلیں یہ تو ایک نا واضح وہ بول رہا ہے. ایک بندہ ہے جس نے لبادہ کیسے پہنا ہماری طرح، بڑا مولوی شولوی بنا ہوا ہے، مفتی بنا ہوا ہے، لیکن کیا کرتا ہے وہ سود کے لیے چور دروازہ نکال دیتا ہے، حیلے بہانے. ہاں، اور اس کے لیے تھوڑا اسلامک نام دے دیتا ہے یا عربک نام دے دیتا ہے، تو ہم لوگ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ دس از اسلامک. جیسے کہ آج کل اسلامک بینکنگ ہے نا، اب کیا ہو گیا، ہر چیز کو اسلامائزیشن کا جن چڑھا ہوا ہے ہر کسی کو. تو وہ کیا کرتا ہے اب کیا ہو گیا، اسلامک ڈانس، اسلامک میوزک، اسلامک ریپ، ہاں، پھر اسلامک بینک. اب بتاؤ اب آپ سوچیں نا، تو یہ بڑا مسئلہ ہے. ضروری نہیں یار، ہم لوگ کو نا یہ اصل میں کیا ہم متاثر ہو جاتے ہیں. ہم لوگ سوچتے کہ یار ہم یعنی اس بینکنگ کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، اس بینکنگ کے بغیر ہمارا بزنس نہیں چل سکتا، اور اس میں سود ضروری ہے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم بولتے ہیں کہ یار سود کے بغیر ہمارا بزنس چل نہیں سکتا. میں آپ کو ایک بہت بڑی کمپنی ہے اس کا نام بھی لیتا ہوں، میں اس کے بورڈ جو ڈائریکٹر ہے اس سے میں مل چکا ہوں. یہ غنی جو گروپ آف کمپنیز ہے نا، ہاں، غنی گلاسز اور جو جتنی بھی جو کمپنیز غنی گروپس کے، اس کا جو ہے ڈائریکٹر ہے وہ جبیر. ٹھیک ہے، جبیر غنی نوجوان سے ماشاءاللہ اور حافظ قرآن ہے. ان سے ہم نے اسی طرح بارے میں وہ بولتے ہیں شیخ صاحب ہم نے کچھ سالوں پہلے اپنا سارا بزنس بینکوں سے اٹھا لیے، اب ہمارا الحمدللہ بالکل سود سے پاک صاف بزنس ہے. ہم نے ہمارے ابھی بینکوں میں اکاؤنٹ ہی نہیں. میں نے بولا کیسے کر سکتے؟ بولتا الحمدللہ ہم چلا رہے ہیں. میں نے بولا یہ تو ہمارے ذہن میں ہی نہیں گھس سکتا، آپ کیسے کر سکتے؟ تو انہوں نے مجھے کچھ پروسیجرز بتائے. تو میں اچھا تو یہ تو اچھا ہے پھر، تو اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں نہیں ہو سکتا، یہ لوگوں نے ہم لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اگر ہم یہ کریں گے تو ان کے تو بینک ہی ختم ہو جائیں گے، بینک سسٹم ہی ختم ہو جائے گا. اور آج کل جو مثلا یہ جو کرپٹو کرنسی ہے، ہاں، یا یہ جو بٹ کوائن ہے، اس کے خلاف یہ یو ایس اے وغیرہ کیوں خلاف ہے؟ کیوں؟ اگر یہ کرپٹو کرنسی حقیقت میں آ گیا آفیشلی، ان کا سارا جو یو ایس کا ڈالر شالر وہ ختم، اس کی کوئی منزل قیمت نہیں رہے گی، وہ دڑام سے گر جائے گی. ان کا پورا جو فائنینشیل جو جس اسٹرکچر پہ کھڑا ہے نا، اس پہ یہ کرنسی ضرب لگاتی ہے. کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے جتنی بھی دنیا کی کرنسی ہے وہ ڈالر پہ کھڑی ہے. اگر یہ کرپٹو کرنسی ہے یا یہ جو بٹ کوائن ہے ریئل میں، اور سارے ملک اس کو ماننے لگ گئے، تو وہ یو ایس اے کی جو ڈالر ہے اس کی منزلت گر جائے گی. تو اسی طرح بینکنگ سسٹم والے بھی چاہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم آپ کو یہ یقین دلائیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. سود چلاؤ، تھوڑا شرح سود چلاؤ، اور بولتے ہیں استخارہ کرو سود کے لیے. یہ کوئی بات ہے؟ اچھا جی، اس کے بعد آتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں کیا ہے؟ ایک بیماری ہے. ٹھیک ہے، اور اگر انسان کو بیماری ہو، مثلا یہ جو شوگر جس کو ہو جاتا ہے شروع میں، وہ اس کا علاج نہیں کرو تو کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ بڑھتے جاتا ہے. اس کو پھر
نعوذ باللہ آنکھ میں مسئلہ ہوتا ہے، پاؤں کاٹنے پڑتے ہیں، بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ بیماری کیا ہے؟ یہ دل کی بیماری ہے، ڈیزیز آف ہارٹ، ٹھیک ہے نا؟ اس کو آپ نے ابتدائے بیماری میں ہی کنٹرول کرنا ہے، اگر نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ زادہم اللہ مرضا، تو مزید بیماری میں اضافہ ہو۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے، اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان کے جو بیبی سٹیپس ہیں اس کو فالو نہ کرو۔ کیوں؟ وہ آہستہ آہستہ لے جاتے ہیں آخر تک، جہنم کی طرف لے جانا ہے۔ اسی طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ مثلا یہ جو آج کل کچھ لوگ ہیں جو انکار حدیث کرتے ہیں، ہاں، حدیث کا انکار یا حدیث کے استخفاف کرتے ہیں، حدیث کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو دینی چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ آپ انکار حدیث کرتے ہو، پھر آہستہ آہستہ آپ قرآن میں سوالات اٹھاتے ہو، پھر آہستہ آہستہ آپ قرآن کو مشکوک ٹھہراتے ہو، پھر آہستہ آہستہ آپ قرآن کا انکار کر دیتے ہو، پھر وہ ایتھیسٹ بن جاتا ہے۔ 3-4 کیسز ہمارے ایک ساتھی ان کے پاس آئے ہیں جنہوں نے شروع میں ہی اسی سٹیپ سے وہ گئے۔ اسی لیے ایک بندے نے بھی کتاب لکھی ہے، انکار حدیث سے انکار خدا تک کا سفر، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سٹیپس ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں مزید اضافہ کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود رکنے کے لیے کچھ کر رہے ہی نہیں، کوئی پروسیجرز لے رہے نہیں، تو مزید بڑھتا جائے گا۔ شیطان آپ کو ایک دروازے ایک آگے لے جا کے چھوڑے گا چھوڑی، وہ اور مزید بڑھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو جھٹلا دیا ایک انداز میں۔ اور یعنی اس میں یہ بھی ہے نا، پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کافروں کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ادھر میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، عذاب عظیم، کیا ہے؟ بڑا عذاب ہے کافروں کے لیے، لیکن منافقوں کے لیے کیا کہا؟ عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ یعنی یہ جو منافقین ہیں نا، یہ کفار سے زیادہ، اسی لیے کیا ہے؟ فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے حصے میں یہ منافقین کون ہیں؟ اعتقادی منافقین، یعنی یہ کفار سے بھی زیادہ خطرناک ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ چھپ کے وار کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے بھی اگر آپ دیکھیں نا، ہمارے بھی معاشرے میں اور ہمارے جو دین میں منافقوں نے کفار سے زیادہ مشاکل اور مسائل پیدا کیے۔ اور اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو اس میں اکثر جو کفار کے لیے دروازے کھولے ہیں اسلامی ممالک میں، وہ منافقین نہیں کھولے، منافقین نے ہی سیکریٹلی ان کے ساتھ میسیج کنوے کرتے ہیں کہ ادھر آؤ، ادھر یہ مسئلے، ادھر یہ مسئلے۔ اور آج بھی ہمارے ملکوں میں بھی منافقین موجود ہیں ایسے جو جاسوسی کرتے ہیں کفار کے لیے، اور کفار کو ہماری ہر نقل و حرکت کا بتلاتے ہیں۔ یہ جو، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہ یعنی ایک کتاب تھی اسی طرح عرب سیاست کے متعلق، کہ جو یہ جو عرب سارے بادشاہ اور یہ سب جمع ہوتے ہیں نا، تو اس میں سے ایک باقاعدہ ایک بادشاہ پکڑا گیا ادھر، باقاعدہ یہ کتاب میں لکھی ہوئی۔ وہ کیا کرتا تھا؟ ابھی کانفرنس ہال میں کانفرنس ختم نہیں ہوئی، وہ کانفرنس سے نکلنے سے پہلے کانفرنس ہال کے باتھ روم میں جا کے ادھر رپورٹ پہنچا دیتا ہے اسرائیلیوں کو، موساد کو، کہ آج ہماری یہ میٹنگ بھی ہے، آج ہماری یہ باتیں ہوئی۔ تو آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے منافقین موجود ہیں جو کفار کو ہماری نقل و حرکت کی اطلاع نہیں، بلکہ کفار کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں لاہور کی۔ لاہور میں ایک ادارہ ہے مشل بک آرگنائزیشن، اس کا ہیڈ کون ہے؟ پرویز ہوڈ بھائی، پروفیسر پرویز ہوڈ بھائی، بڑا سائنٹسٹ۔ ہاں، کون ہے وہ عبدالسلام قادیانی کا شاگرد ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک سائنٹسٹ تھا۔ اس مشل بک آرگنائزیشن میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی حالانکہ یہ پرویز ہوڈ بھائی بولتے ہیں کہ مجھے MIT میں بلایا ہے، ادھر کیمبرج میں بلایا، تو چلے جاتے یار، بلایا تو کیوں ادھر بیٹھے؟ وہ 35 سال ادھر رہا ہے، یہ کیا بولتے ہیں علامہ اقبال یونیورسٹی میں، قائد اعظم یونیورسٹی میں اسلام آباد میں، ابھی ریٹائر ہو گیا، تو ابھی اور وہ زہر پھیلا رہا ہے اس چلو وہ تو چھوڑو اس نے کیا کیا، لیکن ابھی اس آرگنائزیشن کا وہ ہیڈ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں رچرڈ ڈاکنز کی جو کتاب ہے اس کو باقاعدہ پبلش کیا جاتا ہے،
اور اس کا باقاعدہ پروفیشنل انداز میں ترجمہ کیا جاتا ہے. اور اسٹیون ہاکنگ، یہ سام ہیرس اور جتنے بھی جو ملحدین ہیں، نیو ایتھیزم کے جو میسنجرز ہیں، ان کی کتابوں کو پبلش کیا جاتا ہے، ترجمہ کیا جاتا ہے مصعب بھائی، اور اس کو باقاعدہ ہماری یونیورسٹیز کے جو ٹاپرز ہیں نا ان کو باقاعدہ گفٹ کیا جاتا ہے. اور ادھر صرف یہ نہیں، ادھر نائٹ اسٹڈی سرکل بھی ہوتا ہے اور اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. بلکہ ابھی پچھلے دنوں میں اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے نا میں نے، اس میں باقاعدہ انہوں نے ابھی لیکچرز دینے شروع کیے اردو میں. یوٹیوب پہ موجود ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں. یعنی تھیوری آف کیا بولتے ہیں اس کو، ایولیوشن. اس پہ باقاعدہ لیکچرز، کوئی سیریز ہے، کوئی 6-7 بندہ وہ سنے وہ تو ہل جائے گا جس کے پاس تھوڑا سا بھی علم نہ ہو. تو یہ ہمارے معاشرے کے منافقین ہیں. ہم دڑلے سے کہتے ہیں کہ یہ منافق لوگ ہیں. ان کی وجہ سے ہمارے جو سونے ہیرے نوجوان ہیں نا وہ ضائع ہو رہے ہیں. آپ ہمارے یہ جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے بچے، ان سے پوچھیں ہمارے یونیورسٹیز کی کیا حالات ہیں. یہی، اور بلکہ مجھے کسی نے بتایا، میرے پاس اس کے کوئی اوتھینٹکسٹی نہیں ہے اس لیے میں صرف بول رہا ہوں کہ کچھ تو بولتے کہ ان آرگنائزیشن کو باقاعدہ US ایڈ ملتے ہیں. اللہ عالم، اللہ عالم یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان جیسوں کو زیادہ ملتے ہیں. ان کو باقاعدہ اس میں نام مینشن کیا ہوتا ہے کہ ان کو ملنا چاہیے، ان کو ہم کیا بولتے ہیں پرائیورٹی لسٹ میں ڈالیں ان کو. تو ہمیں اپنے معاشرے میں جو منافقین ہیں ان کو بھی پہچاننا چاہیے اور ان کے بارے میں بھی آگاہ کرنا چاہیے لوگوں کو. بلکہ ہمارے جو حکومت پاکستان ان کو چاہیے ان جیسے لوگوں کو موقع ہی نہ دیں. لیکن وہ فریڈم کے نام پہ سب چھوڑا ہوا. کیوں؟ اگر ان کو پکڑیں گے IMF نے بولنا ہے بھائی صاحب ہم قرضہ نہیں دیں گے. صحیح بات ہے. ہم لوگ ہنس رہے ہیں نا، یہ سیریس ہے. IMF ہمیں صرف قرضہ نہیں دیتے، ان کے آپ شروط دیکھیں. وہ بولتے ہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو. ہم غلام لوگ ہیں، ہم بولتے ہیں اچھا بابا یہ کر لیتے. پھر قرضہ بھی کہاں دیتے، پھر ذلیل و خوار کرتے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہمارے معاشرے کے جو منافقین ہیں ان کو بھی پہچاننا چاہیے اور ان کے بارے میں لوگوں کو بتلانا چاہیے. اب وہ کچھ لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب آپ یہ ہیٹ سپیچ کرتے ہو. برو وہ نعوذ باللہ ہمارے اللہ کو کچھ کہہ رہے ہیں، ہمارے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہہ رہے ہیں، اور جو مومنین ہیں ان کا مذاق اڑا رہے ہیں ایک اسلامی ملک میں. ہاؤ از اٹ پاسبل یار؟ آج اگر آپ کو میں بتاؤں، آج اگر آپ ویسٹ میں جائیں، USA میں جا کے آپ یہ ڈارونزم کے خلاف بات کر کے دکھائیں. اکیڈمک جو سرکلز میں کوئی بندہ ڈارونزم کے خلاف بات کرتا ہے اس کو کک مار کے نکال دیتے ہیں. پتہ ہے آپ کو؟ پروفیسر اپنے شعبے کا وہ ہیڈ ہے، لیکن کیونکہ اس نے صرف کوشچن اٹھایا ہے ڈارونزم پہ اس کو نکال دیا. یہ ہے فریڈم تمہارے ویسٹ کی. اور ادھر آ کے تم ویسٹ. ہم کو اپنے آئیڈیالوجیز کو حفاظت کرنا چاہیے. فریڈم کے نام پہ اس کو کھلا چھوڑ دینا یہ بھی مناسب رویہ نہیں ہے. اس پہ پوری وہ ڈاکومنٹری ہے، کیا نام ہے پتہ ہے آپ کو اس کو؟ وہ جو میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی تھی اسی پہ کہ جو ویسٹ میں جن لوگوں نے، جن پروفیسر، جن سائنٹسٹ نے ڈارونزم پہ سوال اٹھایا ان کو نکال دیتے ہیں. ایکسپیلز ناٹ الاؤڈ، اس طرح کچھ ہے، اس طرح کچھ ہے. میں دیکھتا ہوں ابھی، یہ میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں ادھر اسکرین پہ نا. بس کچھ 2 نمبر آ گئے تو مسئلہ آ جائے گا. ہاں یہ بالکل. کیا اسپیلنگ ہے؟ EXP ELLED. نو کیا انٹیلیجنس کی اسپیلنگ یار؟ ہم ہاں ELI GNC. یہ باقاعدہ نا، یہ دیکھیں یہ، ہاں یہ بہت پرانی فلم ہے، آج کی نہیں، آج تو اس سے بھی زیادہ یہ میں نے عربی سب ٹائٹل کے ساتھ، دیکھیں یہ عربی سب ٹائٹل کے ساتھ میں نے دیکھا تھا کسی زمانے میں. یہ آپ لوگ ضرور دیکھیں. آپ سب کے لیے نا یہ ہوم ورک ہے اگلے ہفتے تک. یہ آپ لوگ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دیکھیں یہ اپنے ملکوں میں تو یہ لوگ بڑا فریڈم کا نعرے لگاتے ہیں، لیکن ادھر آ کے پھر ہمارا بیڑا غرق کر دیتے. تو اس لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم ان منافقین کو پہچانیں، اور یہ آپ لوگوں نے بھی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے سب نے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. اگر کسی کا کوئی سوال ہو آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.